یہ آپ کو حکومت کی پلاننگ کرتا، چونکہ آپ نے ڈیمز کا پوچھا ہے. ہاں یہ ابھی پی ایس ڈی پی ہے، پیچھے لکھا ہے اڑان. حالانکہ یہ احسن اقبال کی جو اڑان ہے یہ ان کے سارے پلانز کی طرح کریش لینڈنگ اڑنے سے پہلے کر چکا ہے. ہمارے جو دو سب سے بڑے نیشنل ڈیم کے پروجیکٹ ہیں جو نیشنل سیکیورٹی کے پروجیکٹ ہیں، کون سے کوئی بتائے گا؟ یہ بھاشا ڈیم باشا، ایک دیامیر باشا، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا ہے آپ کا داسو، ٹھیک ہے، جو سب سے بڑے میرے خیال میں ایک بھی 4000 میگا واٹ کا ہے اور دوسرا 5000 میگا واٹ کا ہے. رف میں نمبرز بتا رہا ہوں. یہ واٹر ریسورسز ڈویژن میں آپ دیکھ لیں داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، اس کا تھرو فارورڈ ہے 620 ارب روپے. ٹھیک ہے جی، یہ ہے پیج نمبر 89 پہ. تھرو فارورڈ ہے کمپلیشن کے لیے چاہیے 620 ارب روپے. ایلوکیشن کتنی ہے؟ 15 ارب روپے. یعنی یہ جو 50 سال میں بھی نہیں بنتا. 41 سال میں انہوں نے داسو ڈیم جو ہے وہ آپ کا کمپلیٹ کرنا ہے، صوبوں سے 1200 ارب روپے لینے کے بعد بھی. تو مجھے بتائیں کہ یہ کون سی اڑان ہے اور یہ کون سی پلاننگ ہے اور یہ کون سی ڈیولپمنٹ ہے. اور اگر اس پہ نہیں جاتے، یہ دیامیر بھاشا پہ جائیں جس میں ابھی جو ہے دیامیر باشا ڈیم پروجیکٹ تھرو فارورڈ ہے 270 ارب روپے. ایلوکیشن کتنی ہے؟ 10 ارب روپے. یہ والا ماشاءاللہ 27 سال میں بنے گا. پاکستان دنیا کی سب سے واٹر سکارس کنٹریز میں ہے. ابھی یہ بھی چھوڑ دیں کہ انڈیا آپ کے پانی کے ساتھ کیا کر رہا ہے. آپ کی آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایک وقت میں آپ کے پاس فی کا تقریباً 5000 کیوبک میٹرز یا کیوبک فٹ، میں یونٹس بھول گیا، ٹھیک ہے جی، پانی ہوتا تھا، اور اب وہ 1000 یونٹ سے بھی کم ہے. اور حال یہ ہے کہ جو دو پروجیکٹس آپ کے سب سے جو ہیں وہ زیادہ بڑی پرائیورٹی ہونے چاہیے، ایک 41 سال میں بنے گا، ایک 27 سال میں بنے گا. اس کا جواب اورنگزیب صاحب سے چاہیے، اس کا جواب جو ہے وہ احسن اقبال سے چاہیے، اس کا جواب شہباز شریف سے اور اس نظام سے چاہیے. سر، عمران خان کے حوالے سے بات ہے کہ آپ کا عدل اللہ عمل کیا ہے، کیونکہ سید صاحب ابھی پچھلے ہفتے روڈ بلاک میں پھنس گئے تھے. اس سے پہلے کہ پاکستان کے الیکشن میں اسد نصر صاحب پھنس گئے تھے، تو گلگت سے آپ نے 2 سیٹیں بھی جیتی ہیں. تو کیا لاہے دیکھیں لائے عمل جو ہے وہ پارٹی لیڈرشپ دے گی اور محمود خان عاشق زئی صاحب دیں گے. اور میرے خیال میں یہاں پہ کوئی بھی بندہ نہیں ہے جو 9 مئی کے واقعات کے بعد اگر آج بھی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہو. بے شک پارٹی کے اندر جتنے بھی جو ہے وہ انٹرنل معاملات ہوں اور لڑائیاں ہوں جو میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن کوئی نہیں ہے جو آج تک نہیں ہلا، وہ عمران خان سے نہیں ہلے گا. لائے عمل وہ دے دیں گے. لائے عمل میں ایشو کیا ہے کہ حکومت نے ہر قانون، ہر آئین، ہر لا، ہر ریگولیشن کو جو ہے وہ توڑ دیا ہے. اور میری ریکویسٹ بس یہ ہوگی کہ سپاٹ لائٹ اس پہ ڈالیں جو زیادتی کر رہا ہے. ٹھیک ہے جو ایگریمنٹ سامنے آیا ہے اس میں ایران کو اپنا رتبت کو کھول رہا ہے اور امریکہ اس کا محاصرہ جو ہے بلاکیڈ وہ ختم کر رہے ہیں. آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد پاکستان خاص طور پہ اور اس ریجن کے لیے کتنا اہم ہوگا یہ ریجن؟ جی اسامہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سر آپ میں کرتا ہوں اسامہ ایڈ کر دے. ریجن کے لیے تو یہ اہم ہے، پیس کے لیے بھی یہ اہم ہے. 2 باتیں ذہن میں آتی ہیں. ایک، جو ملک اس پیس پروسیس میں ایک اتنا پازیٹیو کردار ادا کر سکتا ہے، یہ تو ہم نہیں ڈینائی کر سکتے نا کہ پاکستان نے جو ہے وہ ایک پازیٹیو کردار ادا کیا ہے. ٹھیک ہے جی، ان کو ہم پسند ہو ناپسند ہو، جو بات ہے وہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ جیسے ابھی آپ کے اتنے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں، وہ نظام پاکستان کے اندر جو مسئلے ہیں، پولیٹیکل مسئلے ہیں، وہ حل نہیں کر سکتا. آپ اسرائیل اور ایران اور امریکہ اور ایران کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے، جو امریکہ نے وہ جنگ کا بسم اللہ کیا تھا ایران کے سپریم لیڈر کو مارنے کے ساتھ، وہ مسئلہ آپ حل کر سکتے ہیں اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ.
جس نے ورلڈ کپ جتوایا، جس نے کینسر ہاسپٹلز بنائے، جس نے 2019 میں جب وہ پرائم منسٹر تھے انڈیا کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے پلوامہ انسیڈنٹ کے بعد آپ کا سٹیچر یہاں پہ لے گئے، اس کو آپ انصاف نہیں فراہم کر سکتے. تو پہلی آبزرویشن یہ ہے. دوسری آبزرویشن یہ ہے معیشت کے لحاظ سے شارٹ کٹس ڈھونڈنا بند کریں. پاکستان کی معیشت تبھی ٹھیک ہوگی جب ہم اپنا علاج خود کریں گے. اس کا نہ آئی ایم ایف سے کوئی تعلق ہے، اس کا نہ ایران کے معاہدے سے کوئی تعلق ہے، اس کا نہ پیٹرول کی قیمت سے کوئی تعلق ہے. آپ اپنی شاہ خرچیاں کم نہیں کر سکتے، آپ اپنا ٹیکس کا نظام بہتر نہیں کر سکتے، آپ اکانومی میں انویسٹر کو وہ ماحول نہیں دے سکتے کہ وہ یہ مانے کہ میں جو ہے وہ یہاں پہ منافع کماؤں گا. آپ دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ہے آبادی کے تناسب سے، اور آپ میں جو ہے وہ آئیوری کوسٹ اور کیپ ویرڈے اور پتہ نہیں کون کون سے افریقہ کے ملک ہیں، ان سے کم آپ کے پاس انویسٹمنٹ آتی ہے سال کی. اس کا ایران کے جنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا آپ کی لیک آف کیپیسٹی، لیک آف انٹینٹ، لیک آف ڈرائیو، لیک آف عقل، ان کے ساتھ. میں آپ کو اور پاکستان کے عوام کو یہ بتاتے ہوئے بہت شرمندہ ہوں کہ پاکستان کا بجٹ یہ فارم 47 کی حکومت اور جو یہاں نام نہاد لیجسلیٹر بیٹھے ہیں یہ نہیں بناتے. یہ اتنے اہل ہی نہیں کہ یہ غریب عوام کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے، پاکستان کے کسان کے لیے، پاکستان کے مزدور کے لیے بجٹ بنا سکیں. یہ جو بجٹ تھا یہ بلا شبہ اسلام آباد میں بیٹھے بیوروکریٹس کی ایما پر اور آئی ایم ایف کی ایما پر یہ بجٹ بنایا گیا ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ جو ماہانہ 8400 روپیہ کماتا ہے وہ غریب نہیں ہے، وہ خطے غربت سے اوپر ہے. تو میں آپ کو بتاؤں اس میں بھی ہمارے لیے، پاکستان کے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ تقریباً جو آپ نے فگر دیا 28.9% کا، تو ملک کی 1/3 آبادی بلو دا پاورٹی لائن ہے. اس پہ آپ کو شرم آنی چاہیے، نہ کہ آپ یہاں پہ ایوان میں کھڑے ہو کے بتائیں کہ 28.9 پر ہماری غربت آ گئی ہے. یہ سراسر غلط ہے. پچھلے سال جو رپورٹس آئی تھیں اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں تقریباً 44.7% پاپولیشن بلو دا پاورٹی لائن ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ میرا تعلق ضلع لیا ساؤتھ پنجاب سے ہے. 2020 میں عمران خان صاحب کے دور میں اس بات کو یقینی بنایا گیا اور یہ پالیسی بنائی گئی کہ پنجاب کی اے ڈی پی میں جنوبی پنجاب کو 35% حصہ دیا جائے گا. جو پچھلے سال تقریباً ہمارا 1470 ارب روپیہ بنتا تھا وہ بھی نہ دیا گیا. اور اس سال کا جو پنجاب کا بجٹ ہے 5.9 ٹریلین کا، اس میں بھی انہوں نے جنوبی پنجاب کے لیے نہ ہونے کے برابر فنڈ رکھا ہے. پاکستان میں صرف اس پچھلے سال میں جب ہم خوشی سے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے ہمیں پیسے دے دیے ہیں، تو وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے پاکستان کو پیسے دیے جاتے ہیں، نہ کہ یہاں پر بیوروکریٹس کے لائف سٹائل کو اپ گریڈ کرنا اور نہ ہی اپنے شاہانہ خرچوں میں اضافہ کرنا. آر ایس ایف کی مد میں تقریباً پاکستان کو $1.4 بلین دیے گئے تھے کہ آپ کلائمیٹ کے اگینسٹ کمبیٹ کریں گے اور کلائمیٹ میٹیگیشن پہ آپ کام کریں گے. تو یہ تقریباً یہ جو میں فگر بتاؤں گا آپ کو 124 ارب روپیہ جو انہوں نے اس دفعہ رکھا ہے. تو میرے ان سے یہ سوال ہے، جنوبی پنجاب کے 3 سے 4 اضلاع مسلسل سیلاب اور دریائی کٹاؤ کا شکار رہتے ہیں. کیا یہ رقم جو آپ کلائمیٹ چینج کی مد میں یا فورن فنڈنگ کی مد میں آپ لیتے ہو، کیا یہ اس پر آپ نے کبھی لگائی ہے؟ مربوں کے جو ذمہ دار ہیں، جن کی 50-50 100 ایکڑ 200 ایکڑ زمین ہے، وہ آج دریا برد ہو چکے ہیں اور اس مسلسل کٹاؤ کی وجہ سے ان کی معیشت تباہ ہو چکی ہے. آج وہ 1-2 کنال پہ آ گئے ہیں اور ان کا گزر بسر کرنا مشکل ہو گیا. پاکستان میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کاربن لیوی کی جو اماؤنٹ تھی انہوں نے 5 روپے کر دی ہے.
یہ پہلی حکومت ہے، ان سے یہ طریقہ سیکھا ہے، جب آپ سے کچھ نہ ہو سکے تو لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنا شروع کر دو۔ اگر کوئی 50 یا 100 یا 200 روپے کا بھی پیٹرول ڈلواتا ہے تو وہ اس کے اوپر بھی کلائمیٹ لیوی دے رہا ہے۔ پاکستان کا یہ جب بجٹ بنایا گیا، بہت معذرت کے ساتھ اس میں پاکستان کے جو آئین کے آرٹیکل ہیں 37 اور 38 اس کو بالکل نظر انداز کیا گیا، کیونکہ یہ دونوں آرٹیکل سوشل جسٹس اور عام عوام کی معاشی صورتحال بہتر کرنے کے حوالے سے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایسے غریب لوگ جو ہمارے ملک میں ہیں ان کی، کیونکہ یہ ہمارا آئین بتاتا ہے کہ آپ بلا امتیاز ملک میں ترقی کریں گے، تمام شہری آئین کی روح سے برابر ہیں۔ آپ یہ فرق نہیں کر سکتے کہ اسلام آباد میں اور جو لیا میں جو شہری ہیں ان کو آپ علیحدہ پیسے دیں گے یا ان کے اوپر کم یا زیادہ خرچ کیا جائے گا، بلکہ برابر خرچ کیا جائے گا۔ میری گزارش یہ ہے، میرا آپ سے یہ سوال ہے اس حکومت سے، اسلام آباد میں ایک بچے کے اوپر جو خرچہ کیا جاتا ہے، کیا جنوبی پنجاب کے کسی بھی اضلاع کے اوپر اتنے ہی پیسے خرچ کیے جاتے ہیں؟ یہاں پر جس طرح سے سکولوں میں تعلیم دی جاتی ہے، کیا اسی طرح سے جنوبی پنجاب میں بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے؟ جتنے روزگار کے مواقع اس اسلام آباد میں یا اپر پنجاب میں موجود ہیں، کیا اسی طرح سے روزگار کے مواقع جنوبی پنجاب میں موجود ہیں؟ میں تو آپ کو یہ بھی بتاؤں، وہاں پہ میکسیمم تقریباً جو مزدور کی دیہڑی ہے وہ 1000 روپیہ ہوگی، اور یہاں پر 1500 سے 2000 روپیہ، فرق تو آپ یہیں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میری آخر میں یہ بے نظیر انکم سپورٹ کے حوالے سے گزارش ہے کہ پچھلے سال سے اب تک 17% بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے اضافہ کیا گیا ہے اس بجٹ میں، جس میں ہماری ماؤں بہنوں کو بے نظیر انکم سپورٹ کے دفتر کے باہر ان کی عزت نفس مجروح کی جاتی ہے، جس طرح کی بےعزتی وہاں پر ان کے افسران بیٹھ کر کرتے ہیں۔ تو میری یہ سجیشن ہے، کیا بہتر نہیں ہوگا کہ آپ کوئی یہ پیسہ کسی ہنر میں لگائیں تاکہ وہ گھر بیٹھ کر کوئی ایسا ہنر سیکھ لیں اور مستقبل میں اپنا ماہانہ خرچہ چلائیں؟ آپ نے صرف اس کو مختص کر دیا ہے کہ چند ماہ بعد آپ نے 12000 روپیہ دے دینے، کیا یہ انف ہے؟ آپ یہ بتائیں، آپ اس کو ایکسپینڈ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ بچوں کو اسکالرشپ دیں۔ میں پاورٹی ایلیویشن اینڈ سوشل سیکیورٹی میں تھا، وہاں پر ایک سیکرٹری صاحب آئے تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ اسکالرشپ ختم کر رہے ہیں۔ میرا یہ سوال تھا کہ آپ کس کی وہاں پر یہ اسکالرشپ ختم کر رہے ہیں بچوں پہ؟ بلکہ میں نے تو انہیں یہ کہا کہ آپ نے یہ سٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے کہ جس کے 80% یا 90% سے اوپر نمبر ہوں گے صرف اس کو وظیفہ ملے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو 60-70% نمبر لے کر بیٹھا ہوتا ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ اس کو وظیفہ کیوں نہیں دیتے؟ اس کے ساتھ ساتھ میری یہ گزارش ہے کہ اس بسپ کو مزید آپ ایکسپینڈ کریں، اسمال میڈیم انٹرپرائزز یا ایسی انڈسٹریز لگائی جائیں، بالخصوص ہمارے ساؤتھ پنجاب میں، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں، ہم چھوٹے تھے تب سے جانتے ہیں کہ جتنی بھی چھوٹی بڑی انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں وہ جی ٹی روڈ پر لگی ہوئی ہیں۔ آپ جنوبی پنجاب میں کیوں اتنا جنوبی پنجاب کو استحصال کا شکار بناتے ہیں؟ میں انہی الفاظ کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، بہت شکریہ جی۔ ہاں جی سر، سوال میرا آپ سے ہے سر، آپ نے ڈیمو کا ذکر کیا ہے، 90 دور کا ایک معاہدہ موجود ہے نہری نظام کا، پنجاب اور سندھ سے مستفید ہو رہے ہیں، تو وہ پاک کے ساتھ مل کے اس پہ صوبائی حکومت جو کہ تیسرا ٹینور چل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، تو اس معاہدے پہ ابھی تو کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا، ڈیم تو بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ دوبارہ بتائیں کون سا معاہدہ؟ نہری نظام جو پنجاب اور سندھ آلریڈی مستفید ہو رہے ہیں۔ اصل میں نہری نظام تو پنجاب اور سندھ اس لیے مستفید ہوں گے کہ وہ پلین ایریاز ہیں۔ ہمارا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ پہاڑی علاقہ ہے، اور یہ جو ڈیمز ہیں یہ آپ کو پلین ایریا میں نہیں ملتے، ڈیمز آپ کو ملیں گے پہاڑی علاقوں میں، جہاں پہ اکثر یہ آپ کے علم میں ہو، ہماری طرف جو ڈیمز ہیں وہ ان کا پانی افغانستان سے آتا ہے، یہ گمل ریور، کنڑ ریور، اس کا پانی آتا ہے، اس سے 3-4-5 ڈیم بنتے ہیں، یہ گمل زام ڈیم ہے، آپ کا ٹانگ زام ڈیم ہے، اسی طرح کرک میں یہ جو پیزو ڈیم ہے، یہ سارا پانی وہاں سے آتا ہے۔ تو وہاں پہ آپ نہری نظام کے توسط سے نہیں کر سکتے، بڑا آسان ہے جی، گومل زام ڈیم بن چکا، ٹانگ زام ڈیم پروپوزل میں ہے، اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جو میں نے بتانے کی کوشش کی ہے وہ یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جتنا نقصان ہوتا ہے نا، اور اس نقصان کے بدلے میں پھر دوبارہ ہم اس انفراسٹرکچر کو وہ
ریبیلیٹیٹ کرتے ہیں نا، کیونکہ وہ روڈز بہا کے لے جاتے ہیں، ہائی ویز بہا کے لے جاتے ہیں. آپ فیلڈ میں ہوگا، آپ دیکھتے رہتے ہیں اسکول اور کالجز یہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. جو سرکاری بلڈنگز ہیں، سرکاری بلڈنگز جو سرکاری روڈ سے دوبارہ بنا لیتے ہیں، پرائیویٹ نہیں بناتے، پرائیویٹ کو لنگر آن کرتے ہیں. اس پہ اتنا ہی پیسہ لگتا ہے کہ جس میں اگر 5 ڈیم ہے تو آپ 2-3 بنا سکتے ہیں سال میں، اور ہر سال یہ نقصان ہوتا ہے. اب کلائمیٹ چینج کا کیا ہو رہا ہے کہ کلائمیٹ چینج میں آپ کی بے وقت کی بارشیں ہیں، اب بے وقت کے کلاؤڈ برسٹ ہیں. اب بنیر میں جو ہوا، اب اس چیز کو کنٹرول اب ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آنے والا ہے، حالانکہ یہ 10 سال سے ہمارے اوپر کلائمیٹ چینج کے جو خطرات ہیں وہ منڈلا رہے ہیں. یہ چیز توجہ نہیں ہے، فوکس نہیں ہے ان کا. اگر ان کا بلوچستان اور کے پی کی طرف فوکس ہوتا تو یہاں پہ لینڈ آرڈر کی سچویشن نہ آتی. آپ کے علم میں شاید نہ ہو، اگر آپ بلوچستان اور کے پی کے رسم و رواج پہ جائیں تو یہ جہاں پہ دہشت گردی ہے، یہاں کے لوگ اتنے پرامن لوگ ہیں، اتنے روشن خیال لوگ ہیں. یہ غلط ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ روشن خیال نہیں ہیں. اسی روشن خیالی اور سادگی کا فائدہ اٹھایا ایک ٹائم میں، اب نقصان ہوا ہے. جی آپ کو حکومت کی پلاننگ کرتا، چونکہ آپ نے ڈیمز کا پوچھا ہے. ہاں، یہ ابھی PSDP ہے، پیچھے لکھا ہے اڑان. حالانکہ یہ احسن اقبال کی جو اڑان ہے یہ ان کے سارے پلانز کی طرح کریش لینڈنگ اڑنے سے پہلے کر چکا ہے. ہمارے جو 2 سب سے بڑے نیشنل ڈیم کے پروجیکٹ ہیں جو نیشنل سیکیورٹی کے پروجیکٹ ہیں، کون سے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ یہ بھاشا ڈیم اور باشا، ایک دیامیر باشا، دیامیر اور باشا، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا ہے آپ کا داسو، داسو. ٹھیک ہے، جو سب سے بڑے میرے خیال میں ایک بھی 4000 میگا واٹ کا ہے اور دوسرا 5000 میگا واٹ کا ہے. رف میں نمبرز بتا رہا ہوں. یہ واٹر ریسورسز ڈویژن میں آپ دیکھ لیں، داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، اس کا تھرو فارورڈ ہے 620 ارب روپے. ٹھیک ہے جی، یہ ہے پیج نمبر 89 پہ. تھرو فارورڈ ہے، کمپلیشن کے لیے چاہیے 620 ارب روپے. ایلوکیشن کتنی ہے؟ 15 ارب روپے. یعنی یہ جو 50 سال میں بھی نہیں بنتا. 41 سال میں انہوں نے داسو ڈیم جو ہے وہ آپ کا کمپلیٹ کرنا ہے، صوبوں سے 1200 ارب روپے لینے کے بعد بھی. تو مجھے بتائیں کہ یہ کون سی اڑان ہے اور یہ کون سی پلاننگ ہے اور یہ کون سی ڈیولپمنٹ ہے. اور اگر اس پہ نہیں جاتے، یہ دیامیر بھاشا پہ جائیں، جس میں ابھی جو ہے دیامیر باشا ڈیم پروجیکٹ تھرو فارورڈ ہے 270 ارب روپے. ایلوکیشن کتنی ہے؟ 10 ارب روپے. یہ والا ماشاءاللہ 27 سال میں بنے گا. پاکستان دنیا کی سب سے واٹر سکارس کنٹریز میں ہے. ابھی یہ بھی چھوڑ دیں کہ انڈیا آپ کے پانی کے ساتھ کیا کر رہا ہے. آپ کی آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایک وقت میں آپ کے پاس فی کا تقریباً 5000 کیوبک میٹرز یا کیوبک فٹ، میں یونٹس بھول گیا، ٹھیک ہے جی، پانی ہوتا تھا، اور اب وہ 1000 یونٹ سے بھی کم ہے. اور حال یہ ہے کہ جو 2 پروجیکٹس آپ کے سب سے جو ہیں وہ زیادہ بڑی پرائیورٹی ہونی چاہیے، ایک 41 سال میں بنے گا، ایک 27 سال میں بنے گا. اس کا جواب اورنگزیب صاحب سے چاہیے، اس کا جواب جو ہے وہ احسن اقبال سے چاہیے، اس کا جواب شہباز شریف سے اور اس نظام سے چاہیے. سر، عمران خان کے حوالے سے بات ہے کہ آپ کا عدل اللہ عمل کیا ہے، کیونکہ سویت صاحب ابھی پچھلے ہفتے روڈ بلاک میں پھنس گئے تھے. اس سے پہلے گلگت بلتستان کے الیکشن میں اسد نصر صاحب پھنس گئے تھے، تو گلگت سے آپ نے 2 سیٹیں بھی جیتی ہیں. تو کیا لاہ عمل؟ تو دیکھیں، لاہ عمل جو ہے وہ پارٹی لیڈرشپ دے گی اور محمود خان عاشق زئی صاحب دیں گے. اور میرے خیال میں یہاں پہ کوئی بھی بندہ نہیں ہے جو 9 مئی کے واقعات کے بعد اگر آج بھی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہو. بے شک پارٹی کے اندر جتنے بھی جو ہے وہ انٹرنل معاملات ہوں اور لڑائیاں ہوں جو میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن کوئی نہیں ہے جو آج تک نہیں ہلا، وہ عمران خان سے نہیں ہلے گا. لائے عمل وہ دے دیں گے. لائے عمل میں ایشو کیا ہے کہ حکومت نے ہر قانون، ہر آئین، ہر لا، ہر ریگولیشن کو جو ہے وہ توڑ دیا ہے. اور میری ریکویسٹ بس یہ ہوگی کہ اسپاٹ لائٹ اس پہ ڈالیں جو زیادتی کر رہا ہے. ٹھیک ہے جو ایگریمنٹ سامنے آیا ہے اس میں ایران کو اپنے حکومت کو کھول رہا ہے اور امریکہ اس کا محاصرہ جو ہے بلاکیڈ وہ ختم کر رہے ہیں. آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد پاکستان خاص طور پہ اور اس ریجن کے لیے کتنا اہم ہوگا یہ؟
ریجن جی اسامہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سر آپ میں کرتا ہوں اسامہ ایڈ کر دے. ریجن کے لیے تو یہ اہم ہے, پیس کے لیے بھی یہ اہم ہے. دو باتیں ذہن میں آتی ہیں. ایک, جو ملک اس پیس پروسیس میں ایک اتنا پازیٹیو کردار ادا کر سکتا ہے, یہ تو ہم نہیں ڈینائی کر سکتے نا کہ پاکستان نے جو ہے وہ ایک پازیٹیو کردار ادا کیا ہے. ٹھیک ہے جی, ان کو ہم پسند ہو ناپسند ہو, جو بات ہے وہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ جیسے ابھی آپ کے اتنے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں, وہ نظام پاکستان کے اندر جو مسئلے ہیں, پولیٹیکل مسئلے ہیں, وہ حل نہیں کر سکتا. آپ اسرائیل اور ایران اور امریکہ اور ایران کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے, جو امریکہ نے وہ جنگ کا بسم اللہ کیا تھا ایران کے سپریم لیڈر کو مارنے کے ساتھ, وہ مسئلہ آپ حل کر سکتے ہیں اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ, جس نے ورلڈ کپ جتوایا, جس نے کینسر ہاسپٹلز بنائے, جس نے 2019 میں جب وہ پرائم منسٹر تھے انڈیا کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے پلوامہ انسیڈنٹ کے بعد آپ کا اسٹیچر یہاں پہ لے گئے. اس کو آپ انصاف نہیں فراہم کر سکتے. تو پہلی آبزرویشن یہ ہے. دوسری آبزرویشن یہ ہے معیشت کے لحاظ سے, شارٹ کٹس ڈھونڈنا بند کریں. پاکستان کی معیشت تبھی ٹھیک ہوگی جب ہم اپنا علاج خود کریں گے. اس کا نہ IMF سے کوئی تعلق ہے, اس کا نہ ایران کے معاہدے سے کوئی تعلق ہے, اس کا نہ پیٹرول کی قیمت سے کوئی تعلق ہے. آپ اپنی شاہ خرچیاں کم نہیں کر سکتے, آپ اپنا ٹیکس کا نظام بہتر نہیں کر سکتے, آپ اکانومی میں انویسٹر کو وہ ماحول نہیں دے سکتے کہ وہ یہ مانے کہ میں جو ہے وہ یہاں پہ منافع کماؤں گا. آپ دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ہے آبادی کے تناسب سے, اور آپ میں جو ہے وہ آئیوری کوسٹ اور کیپ ویرڈے اور پتہ نہیں کون کون سے افریقہ کے ملک ہیں, ان سے کم آپ کے پاس انویسٹمنٹ آتی ہے سال کی. اس کا ایران کے جنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا آپ کی لیک آف کیپیسٹی, لیک آف انٹینٹ, لیک آف ڈرائیو, لیک آف عقل, ان کے ساتھ